مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات، آج 12 جمادی الاولیٰ ہے یہاں نارتھ امریکہ میں، اور میں اس وقت آپ کی خدمت میں کیلیفورنیا کے اسٹوڈیو سے حاضر ہوں۔ اور 12 جمادی الاولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ آج بنا بر روایت شب شہادت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس لیے کہ جو روایت ہے وہ اس طرح سے کوٹ کرتی ہے کہ نمبر 1، 75 دن کے بعد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی ہے، اور یہاں 95 دن کے بعد 95 days after departure of our holy prophet Muhammad peace be upon him۔ تو 2 روایات ہیں، ایک after 75 days اور اس کے حساب سے جو ہے وہ 13 جمادی الاولیٰ بنتی، جو کہ کل ہوگی اور آج شب شہادت ہے۔ تو میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری تاریخ ہے جو کہ 3 جمادی الثانی کو بنتی ہے، رائٹ 20 days after، اور وہ 75 کی بجائے 95 days کے بعد والی روایت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ یا 13 جمادی الاولیٰ ہے یا 3 جمادی الثانی ہے۔ اب 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر اب اگرچہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے بعد جو کہ 5 جمادی الاولیٰ کو تھی، تو پھر اب جو ہے وہ ایام فاطمیہ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بالخصوص 10 جمادی الاولیٰ سے پوری دنیا کے اندر مجالس اعزاء کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اب 13 کی مناسبت سے کل اور آج شب شہادت ہے، اور وائلہ پھر 3 جمادی الثانی، تو 13 سے لے کر 3 جمادی الثانی تک 2-4 دن آگے اور 2-4 دن ایون آفٹر 3rd of جمادی الثانی، تو ان کو کہا جاتا ہے ایام فاطمیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا کے اندر اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو اکنالجمنٹ ہے، یہ جو اویئرنیس ہے، اس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب زیادہ سے زیادہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب طاقت ہاتھ میں ہوتی ہے، اقتدار ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ڈفرنٹ طریقہ کار ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو دبانے کے۔ مثال کے طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ اس قدر کنٹروورشل بنا دیا جائے کسی ایسے معاملے کو کہ جہاں پر آپ نہیں چاہتے کہ کچھ معاملات ایکسپوز ہوں، اور چونکہ طاقت اور حکومت آپ کے پاس ہے تو پھر اس میں اتنی شدت لائی جاتی ہے کہ پھر دوسری طرف کا انسان جو ہے نا وہ کم رنگ کر دیتا ہے، یعنی جرأت نہیں کرتا کہ میں کھلا کر جو ہے نا وہ معاملات کو بیان کروں۔ اس قدر شدت سے برخورد کیا گیا ہے اس معاملے کو، معاملہ یہ شہادت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا اور اس قدر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف تبلیغات کی گئیں کہ واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں یہ سلسلہ تھوڑا سا کم رنگ تھا، یعنی اس طرح سے جو ہے وہ ایام فاطمیہ کی اویئرنیس نہیں تھی، عشرے نہیں ہوتے تھے، مجالس نہیں ہوتی تھیں، جلوس اعزاء بس سلسلہ شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نہیں نکلتا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بس سلسلہ شہادت، یہ جو شہادت کا لفظ ہے اسے استعمال کرنے پر جو ہے نا وہ معاملات بگاڑ دیے جاتے تھے کہ آپ نہیں استعمال کر سکتے کہ بی بی کی شہادت ہوئی، یعنی اس قدر اس کو ڈینائل کے اوپر لے جایا جاتا تھا اور لے جایا جا چکا تھا۔ تو ظاہر ہے پھر تھوڑا سا سستی اس طرف سے بھی ہوتی تھی، تو وہ معاملات جو ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے تقریباً فراموشی کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بزرگان، جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو ہمارے مجتہدین ہیں، جو ہمارے علماء حقہ ہیں، تو بیٹھ کر جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ یہی کیا گیا کہ ایونچولی جو ہے اس کو پررنگ کیا جائے، اور ایام فاطمیہ جو ہے نا وہ عشرہ اولیٰ اور عشرہ ثانی کے عنوان سے جو ہے وہ کمیموریٹ کیا جائے، تاکہ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں اور سمجھائیں نا۔ یہ جلوس اعزاء فار ایگزامپل دنیا کے لیے ریمائنڈر ہے،
لیکن وہ ایک اگلا مرحلہ، پہلے مرحلے میں کم از کم اپنی کمیونٹی کو تو اویئرنیس ہو، اس کی حساسیت کا احساس ہو، اس کی شدت کا احساس ہو، اس کے غم کی شدت کا احساس ہو، اور اس موضوع کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کا کم از کم پتہ چلے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، وہ جو دختر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن پر ظلم و ستم کیا گیا ہے، جن کا حق چھینا گیا ہے، اور پھر بہرحال ان کی توہین کی گئی ہے، جسارت کی گئی ہے ان کی شان میں، تو کم از کم یہ ہے کہ ایک اویئرنیس ہو، اور کم از کم اپنی قوم کو جو ہے وہ بتایا جائے اور سمجھایا جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ معاملہ فراموشی کی طرف چلا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اب یہ معاملہ روز بروز پررنگ ہوتا جا رہا ہے، اور یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ عامت الناس بھی ان کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کیا ہے یام فاطمیہ، کیوں کمیموریٹ کرتے ہیں، کیوں جلوس نکالتے ہیں، کیوں روتے ہیں، کیوں ہم نہیں کمیموریٹ کرتے؟ تو ڈیفینیٹلی پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں تحقیق آتی ہے، اور جب تحقیق آتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انسان اس تحقیق کے نتیجے میں جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔